ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو گھنے جنگلات سے گھرا ہوا تھا، ایک تجسس سے بھرا اور بہادر لڑکا رہتا تھا جس کا نام ٹامی تھا۔ نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والا ٹامی ہر روز اسکول کے بعد اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر جنگل کی سیر کے لیے نکل جاتا۔ اس کے بیگ میں ہمیشہ کچھ سنیکس، ایک نوٹ بک اور ایک میگنیفائنگ گلاس ہوتا تاکہ وہ قدرت کے رازوں کو کھوج سکے۔ ایک دن جب وہ معمول سے زیادہ دور جنگل میں جا نکلا تو اسے جھاڑیوں کے پیچھے سے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ تجسس میں مبتلا ہو کر وہ آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کچھوا ایک گرے ہوئے ٹہنی کے نیچے پھنسا ہوا ہے اور نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹامی نے فوراً ٹہنا ہٹا کر کچھوے کو آزاد کر دیا، لیکن تب ہی ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ کچھوا بول پڑا، شکریہ نیک دل لڑکے، بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں۔ تمہاری مہربانی کے بدلے میں تمہیں ایک خواہش پوری کرنے کا موقع دوں گا۔ ٹامی حیران رہ گیا۔ ایک بولتا ہوا کچھوا اور ایک جادوئی خواہش، یہ تو بالکل اس کی کہانیوں جیسا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ دنیا کے سارے کھلونے پہاڑ جتنا ٹافیاں مانگے، لیکن پھر اسے اپنی ماں کا خیال آیا جو دن رات محنت کرتی تھی تاکہ گھر کا خرچ چلا سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے لیے سونے کا ایک صندوق ہو تاکہ میری ماں کو مزید محنت نہ کرنی پڑے، وہ ٹامی نے کہا۔ کچھوے نے مسکرا کر کہا، بہت خوب، تم نے خود غرضی کے بجائے دوسروں کے بارے میں سوچا، لیکن یاد رکھنا یہ جادو صرف ایمانداری سے قائم رہے گا۔ یہ کہہ کر کچھوا غائب ہو گیا اور اس کے سامنے ایک چمکتا ہوا سونے کا صندوق نمودار ہو گیا۔ ٹامی خوشی خوشی وہ صندوق گھر لے آیا۔ کچھ دیر بعد اس کا دوست میکس کھیلنے آیا۔ میکس نے صندوق دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، ارے یہ سونا کہاں سے آیا؟ ٹامی کو کچھوے کی بات یاد آئی، لیکن وہ ڈر گیا کہ کہیں میکس اس پر ہنس نہ دے۔ میں نے یہ جنگل میں پایا، ٹامی نے ہچکچاتے ہوئے جھوٹ بولا۔ اسی لمحے سونے کا صندوق ہلکا سا کانپنے لگا، لیکن ٹامی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ رات کو جب ٹامی سو رہا تھا، اس کے کمرے میں ایک نرم روشنی پھیل گئی۔ وہی کچھوا دوبارہ نمودار ہوا اور اب صندوق دھندلا ہونے لگا تھا۔ ٹامی، کچھوا آہستہ سے بولا، تم نے ایمانداری کا وعدہ توڑ دیا۔ جادو ہمیشہ سچائی کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ ٹامی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے معاف کر دو، میں بس نہیں چاہتا تھا کہ میکس مجھے جھوٹا سمجھے۔ کچھوے نے شفقت سے مسکرا کر کہا، معافی مانگنا بہادری کی نشانی ہے، اب سچ بولنے کا وقت ہے۔ اگلی صبح ٹامی سیدھا میکس کے گھر پہنچا اور ساری حقیقت بتا دی، کچھوے، جادو اور اپنے جھوٹ کے بارے میں۔ میکس نے حیرت سے سنا اور مسکرا کر کہا، ارے میں تم پر یقین کرتا، تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹامی کا دل ہلکا ہو گیا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو دیکھا کہ کچھوا دوبارہ وہاں موجود تھا۔ تم نے سچائی کا راستہ چن لیا، وہ کچھوے نے کہا، اور یہی سب سے اہم ہے۔ کچھوے نے اپنی جادوئی طاقت سے سونے کا صندوق واپس کر دیا، اس بار پہلے سے بھی زیادہ چمکدار اور مضبوط۔ اس بار ٹامی نے وہ خزانہ اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ باندھ دیا۔ گاؤں خوشحال ہو گیا اور ہر کوئی ٹامی کی ایمانداری کی تعریف کرنے لگا۔ ٹامی نے اس دن سیکھا کہ جادوئی تحائف تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن سچائی ہمیشہ دلوں کو روشن کرتی ہے۔ ختم شد۔